کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر خلیج کے سمندری راستے بند ہو جائیں تو پاکستان میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر تیل لانے والے جہاز راستے میں ہی رک جائیں؟ اور اگر آبنہ ہرمز میں جنگ کی آگ پھیل جائے تو کیا پاکستان کی معیشت بھی اس کے لپیٹ میں آ سکتی ہے؟ مارچ 2026 میں یہی خطرہ حقیقت بنتا نظر آیا۔ مشرق وسطیٰ میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے سمندروں کو بھی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ٹینکرز نے راستے بدلنا شروع کر دیے ہیں، کئی جہازوں نے سفر روک دیا ہے اور عالمی تجارتی راستوں پر خوف کی فضا پھیل گئی ہے۔ ایسے میں پاکستان نے ایک بڑا اور اہم فیصلہ کیا۔ 9 مارچ 2026 کو پاک بحریہ نے ایک خصوصی مشن شروع کیا جس کا نام رکھا گیا آپریشن محافظ البحر۔ نام ہی اس کا مقصد بتا رہا ہے کہ سمندروں کا محافظ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ آپریشن کیوں شروع کرنا پڑا اور اس کے پیچھے اصل خطرہ کیا تھا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً 90% تجارت سمندری راستے ہوتی ہے۔ جو مشینری فیکٹریوں میں چلتی ہے، جو اشیاء بیرون ملک سے آتے ہیں، ان سب کا راستہ سمندر سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر یہ راستے غیر محفوظ ہو جائیں تو صرف تجارت نہیں رکتی، پوری معیشت ہل کر رہ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ صرف تجارت نہیں بلکہ توانائی ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت کا 80% سے زیادہ تیل خلیجی ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ یہ تیل بڑے بڑے ٹینکرز کے ذریعے بحر عرب سے گزرتا ہوا پاکستان کی بندرگاہوں تک پہنچتا ہے۔ لیکن جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھی اور ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تو دنیا کے سب سے اہم سمندری راستے میں سے ایک آبنہ ہرمز خطرے میں پڑ گئی۔ یہ وہ تنگ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ فروری 2026 کے بعد صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ ٹینکرز ٹریفک تقریباً 70% تک کم ہو گئی۔ جہازوں کے مالکان خوفزدہ تھے، انشورنس کمپنیاں خطرے کے اعلان بجا رہی تھی اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگیں۔ اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑا۔ صرف چند دنوں میں پاکستان میں پیٹرول کی قیمت تقریباً 55 روپے فی لیٹر اضافہ دیکھنے میں آیا۔ لوگوں میں تشویش بڑھنے لگی کہ کہیں ایندھن کی سپلائی متاثر نہ ہو جائے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب پاکستان کو ضروری قدم اٹھانا پڑا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے آپریشن محافظ البحر۔ اس آپریشن کا بنیادی مقصد بہت واضح ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کی قومی بحری تجارت کا تحفظ، یعنی جو پاکستانی تجارتی جہاز سمندروں میں سفر کر رہے ہیں انہیں ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھنا۔ دوسرا اہم مقصد ہے تیل اور گیس لانے والے جہازوں کی حفاظت، کیونکہ اگر یہ جہاز محفوظ طریقے سے پاکستان نہ پہنچے تو ملک میں ایندھن کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تیسرا مقصد ہے اہم سمندری راستوں کی نگرانی، خاص طور پر بحر عرب اور آبنہ ہرمز جیسے حساس علاقوں میں۔ پاک بحریہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ کوئی بھی دشمن قوت پاکستانی جہازوں کو نشانہ نہ بنا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عملی طور پر یہ آپریشن کیسے کام کر رہا ہے؟ اس کے لیے پاک بحریہ نے ایک مکمل سیکیورٹی سسٹم قائم کیا ہے۔ سب سے پہلے اسکاٹ آپریشنز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جنگی جہاز اب تجارتی جہازوں کو اپنی حفاظت میں لے کر سفر کروا رہے ہیں، یعنی مرچنٹ شپ اکیلی سفر نہیں کر رہی بلکہ اس کے ساتھ پاک بحریہ کے جنگی جہاز موجود ہیں۔ آپریشن کے آغاز کے فوراً بعد 2 تجارتی جہازوں کو کامیابی کے ساتھ کراچی بندرگاہ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ پاکستان اپنی سمندری مفادات کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اسی کے ساتھ پاک بحریہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ساتھ قریبی رابطے میں کام کر رہی ہے، یعنی جو جہاز پاکستانی پرچم کے تحت سفر کر رہے ہیں ان کی نقل و حرکت مسلسل مانیٹر کی جا رہی ہے۔ لیکن سیکیورٹی صرف جہازوں تک محدود نہیں ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق پاکستانی سمندری حدود اور تقریباً بین الاقوامی تجارتی راستوں پر 24 گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس نگرانی میں شامل بحری جہاز ہیں، سمندری گشت کرنے والے طیارے اور جدید ریڈار سسٹم جو مسلسل سمندر میں ہونے والی ہر حرکت پر نظر رکھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف دفاع نہیں ہے بلکہ پیشگی روک تھام بھی ہے، یعنی اگر کسی خطرے کے آثار نظر آئیں تو فوری کارروائی کی جا سکے۔
لیکن اس صورتحال کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جب مشرق وسطیٰ میں جنگ کا خطرہ بڑھتا ہے تو اس کا اثر صرف فوجی میدان تک محدود نہیں رہتا، معیشت، تجارت اور عام شہریوں کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے حکومت پاکستان نے اس آپریشن کے ساتھ ساتھ کچھ ہنگامی معاشی اقدامات بھی کیے ہیں۔ مثلا سرکاری محکموں کے فیل الاؤنسز میں 50% کمی، اس کے علاوہ ایندھن بچانے کے لیے تعلیمی اداروں کی چھٹیاں اور دیگر اقدامات بھی زیر غور آئے ہیں۔ اب یہ سب اس بات کے ثبوت ہیں کہ صورتحال کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر سمندری راستوں میں خلل پیدا ہو جائے تو اس کا اثر صرف بندرگاہوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے ملک تک پھیل جاتا ہے۔